الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه، أما بعد. پچھلی آیت میں چونکہ حج اور عمرہ دونوں کے مکمل کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، تو عمرے کے لیے تو سال بھر میں گنجائش رہتی ہے، لیکن حج متعین دنوں میں کیا جاتا ہے. عام دنوں میں حج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے اپنے خاص ایام ہوتے ہیں. انہی دنوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور اعمال کے بھی مخصوص دن ہوتے ہیں. اس لیے حج کے سلسلے میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہوتے ہیں جو معلوم ہیں. حج کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا کہ حج کا احرام متعین ایام میں باندھا جاتا تھا اور اس کے مخصوص دن ہوتے تھے. تو انہی دنوں کو اسلام نے بھی حج کے ایام کے طور پر قبول کیا، اور وہ اتنے مشہور تھے کہ نام لے کر اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، بلکہ بتایا کہ حج کے چند مہینے ہیں جو سب کو معلوم ہے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ حج کی نیت کر کے احرام باندھنے کے لیے جو مہینے متعین کیے گئے ہیں، اس میں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہیں. 9 ذی الحجہ تک، یا بعض روایت کے مطابق 10 ذی الحجہ تک حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. چونکہ عرفات میں پہنچنا ضروری ہے، اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ حج کے احرام کے لیے عرفات کے دن تک احرام باندھ سکتے ہیں. تو انہی دنوں میں حج کے ایام، حج کے لیے نیت کر کے آدمی احرام باندھ سکتا ہے. تو اسی لیے کہا فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے ان ایام میں حج کو فرض کیا. حج کو فرض کرنے کا مطلب حج کی نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. یعنی احرام باندھتے ہیں، ہم لوگ سلے ہوئے کپڑے اتارتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں. تو حج کی نیت کرنے کے بعد حدود حرم، میقات ہوتے ہیں، کچھ حدود حرم سے پہلے میقات ہوتی ہیں. تو الگ الگ علاقوں کے لیے الگ الگ میقاتیں متعین کی گئی ہیں. یعنی میقات کا مطلب وہ جگہ جن کے بعد پھر اندر داخل ہو، وہ باؤنڈری ہے. اب اس کے اندر جانا ہے تو پھر احرام ضروری ہے، اس کے بغیر اندر نہیں داخل ہو سکتے. حج اور عمرے کی نیت سے اگر ہم جا رہے ہیں تو میقات کے اندر داخل ہونا ہے تو احرام ضروری ہے. تو جو حج کی نیت کر کے جائے گا ان ایام میں، تو مطلب کیا ہے؟ انہی ایام میں حج کی نیت کر کے احرام باندھا جا سکتا ہے. یہی امام شافعی کا مسلک ہے کہ انہی ایام میں آپ حج کی نیت کر کے احرام باندھ سکتے ہیں، دوسرے ایام میں نہیں باندھ سکتے ہیں. اسی لیے امام شافعی کے یہاں دوسرے ایام میں حج کا احرام باندھیں گے تو احرام صحیح نہیں ہوگا. احناف کے یہاں بھی مکروہ لکھا گیا ہے دوسرے ایام میں احرام باندھنا. بہرحال کہا جو شخص ان ایام میں حج کا احرام باندھے گا، حج فرض کرنے کا مطلب حج کی نیت کرے گا اور میقات میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر جو احرام پہنتا ہے مرد وہ احرام پہنے گا، عورت کا جو طریقہ ہے احرام کا
وہ اس طریقے کو اختیار کرے گی، پھر اس کے بعد پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حج ایک تربیتی عمل ہے۔ تو اس لیے تربیت کے لیے بہت سی وہ چیزیں جو باقی دنوں میں جائز تھی، حج کے ایام میں ان کو حرام قرار دیا گیا۔ احرام باندھنے کے بعد وہ جائز نہیں رہتی ہیں، مثلا بیوی سے صحبت کرنا ہے، شکار کرنا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، ناخن تراشنا ہے، بال تراشنا ہے، تو یہ ساری بال نکالنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عام دنوں میں جائز ہیں، لیکن احرام کی پابندی جب لاحق ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے حج کی پابندی کے ساتھ پھر فرمایا فلا رفث، رفث اصلاً میں جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کی خواہشات بھڑکتی ہوں، اس طرح کی چیز زبان سے لینا یا اس طرح کا عمل اپنی بیوی وغیرہ کے ساتھ کرنا، یہ ساری چیزیں حج کے ایام میں جب ہم احرام باندھتے ہیں تو ممنوع ہو جاتی ہیں۔ صحبت کرنے سے تو حج ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر یہ ساری وہ چیزیں زبان پر آدمی لیتا ہے جس سے خواہشات بھڑک سکتی ہے، جماع کی خواہش دل میں پیدا ہو سکتی ہے، یا اپنی آنکھ سے یا اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے جس سے اس طرح کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو حج کے ایام میں یہ بھی ممنوع ہے، اس طرح بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی کو رفث کہا گیا۔ ولا فسوق، فسوق گناہ کو کہتے ہیں۔ حج کے ایام احرام باندھنے کے بعد کسی طرح کا گناہ نہیں کر سکتے۔ ویسے ہر وقت گناہ کرنا صحیح نہیں ہے، کسی وقت بھی گناہ کرنا صحیح نہیں ہے، گناہ کی ممانعت تو ہر وقت ہے، لیکن خاص طور پر آدمی جب احرام باندھتا ہے تو کسی طرح کا گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی، ان پابندیوں کو بھی ہم توڑ نہیں سکتے۔ شکار کر لیا، بال نکال لیا، خوشبو لگا دیا، صحبت کر دیا، یا اس طرح کی جو چیزیں پابندیاں ہیں، اس پابندی کو آدمی توڑے گا تو اس کو بھی علماء نے فسوق کے اندر شامل کیا ہے۔ تو کسی طرح کا کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے جب ہم نے احرام باندھ کر حج کی نیت کر لی ہو۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں خاص طور پر جدال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جدال کہتے ہیں بحث و مباحثہ، تکرار، تو میں، کسی طرح کا کوئی تکرار بھی نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر حج کے ایام میں، چونکہ آدمی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے پریشان بھی رہتا ہے اور اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، آب و ہوا کے بدلنے کی وجہ سے بھی مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں کی پابندیاں رہتی ہیں، پھر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، سب کے مزاج الگ ہوتے ہیں، رنگت الگ ہوتی ہے، ذوق الگ ہوتا ہے، زبانیں الگ ہوتی ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ بھی ہوتے ہیں، غیر تہذیب یافتہ بھی ہوتے ہیں، تو بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تکرار ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کہا حج کے دنوں میں اپنے اوپر اتنا کنٹرول کیجئے کہ برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے، اور تکرار سے، بحث و مباحثے سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کا عمل کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ جو بھی اچھا کام انسان کرے گا اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنے آپ کو ہمیں کبھی اوجھل نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں بھی ہم جائیں گے، جو کام بھی ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو خیر کے کام کے کرنے سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ دے کر رہیں گے۔ پھر کہا وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ اختیار کرو۔ اب یہ لفظ کیوں کہا؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے بعض قبائل، خاص طور پر بخاری شریف میں یمن وغیرہ کے قبائل کا تذکرہ آیا ہے، یہ لوگ جب حج کے احرام باندھ کر نکلتے تھے تو ساتھ میں توشہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم کیوں اپنا ساز و سامان لے کر جائیں گے، اور بھیک مانگ کر کھاتے تھے اور اس کو اعزاز سمجھتے تھے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو مٹا دیا۔ اسلام اپنی غیرت کی توہین کرنا نہیں چاہتا، بھکاری بنانا نہیں چاہتا۔ آپ حج کیجئے، پابندیاں کیجئے، نیکی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگی جائے،
نیکی تو یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے تابع اپنے آپ کو بنا کر چلا جائے. تو اس لیے کہا کہ حج کے ایام میں حج کے لیے نکلو تو ایسے وسائل کے ساتھ نکلو کہ آپ کو وہاں جا کر خرچہ کرنے کے لیے کچھ رقم جو ہو سکتی ہے وہ آپ کے پاس ہو. جو توشہ کھانے پینے کی چیزیں لے جا سکتے ہیں یا اس کی رقم لے جا سکتے ہیں تو لے جانا چاہیے، ورنہ پھر حج فرض نہیں رہتا ہے ہم پر. تو اس لیے کہا وتزودوا، آپ توشہ لے کر چلے جائیے. فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے. یعنی ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور اندرونی اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے. تقوی کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہترین توشہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا جائے. تقوی کے معنی بچنے کے ہیں، تو ہاتھ پھیلانے سے بچا جائے، بھیک مانگنے سے بچا جائے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچایا جائے. واتقوا اللہ، پھر آخر میں کہا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیے. اتنا بڑا عمل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، پھر وہاں اپنی منمانی کرنی نہیں چاہیے، بلکہ وہاں کے جو آداب، وہاں کی جو پابندیاں، وہاں کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی طرح کی اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے. واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھے سے ڈرا کرو. عقل مند کا اولو الالباب کہتے ہیں ایسے عقل مند جن کو شریعت کے سلسلے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہونے پائے. تو کہا کہ جب آپ اتنا بڑا سفر کر کے جاتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی سے حتی الامکان ہمیں بچتے رہنا چاہیے. بہرحال جو حج کے احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں حج کا سفر اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بار بار اس مبارک سرزمین میں ہمیں حاضری کی توفیق دے اور جو شرائط، جو پابندیاں وہاں پر عائد کی گئی ہیں اس کے مطابق چل کر ارکان کو ادا کرنے کی توفیق دے ہمیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.